أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ناروے کا واقعہ ان لوگوں کے چہرے پر تمانچہ ہے جو اتحاد بین المذاہب کے داعی ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ان لوگوں کی خصلتوں کا ذکر فرما دیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، اور بنی اسرائیل نے ہمیشہ احسان فراموشی کی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں ان کے دلوں میں بغض رہا۔ اللہ نے عیسائیوں کی یہ خصلت نہیں بتلائی، فرمایا ان میں ظالم بھی ہیں اور ڈرنے والے بھی ہیں، لیکن یہودی ان کی خصلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو نظریہ ابو جہل کا تھا وہی یہودیوں کا تھا۔ ابو جہل کا قول اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اے اللہ، اگر یہ سچا نبی ہے، تیری طرف سے آیا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، بجائے اس کے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ پھر ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اس کے پیروکار بن جائیں، اس کے ماننے والے بن جائیں، اس پر ایمان لانے والے بن جائیں، بجائے اس کے کہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ ہوئی بن اخطب یہودیوں کا سردار، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے آئے گا، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ انتظار کرتے رہے، بلکہ اپنے مخالفین کو دھمکیاں لگاتے رہے کہ وہ آخری نبی آ جائے پھر ہم تمہارا فیصلہ کروائیں گے، پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی مکے سے مدینے ہجرت کر کے شہر میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہوئی بن اخطب اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، آپ کی چند نشانیاں جو تورات میں بھی موجود تھیں ان کو دیکھتا ہے، اللہ کے نبی کو پرکھتا ہے، شوق سے گیا تھا کہ دیکھوں، اور بھاری قدموں سے واپس آتا ہے، بوجھل قدموں سے تھکا ہوا۔
بیٹی کہتی ہے کہ بابا جب بھی گھر آتے تھے مجھے گود میں اٹھاتے تھے، لیکن اس دن میرے باپ نے مجھ کو دھتکار دیا۔ اتنا پریشان بھائی ملتا ہے، وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ بڑا بھائی ہے، جائے گا، نشانیاں دیکھے گا، اگر نشانیاں پوری ہوئیں پھر اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نشانیاں دیکھنے کے لیے گئے۔ ایک اور صحابی جس کے ماں باپ نے لڑکیوں کی طرح اس کی پرورش کی، آگ کو بوجھنے والے سنبھال سنبھال کر رکھا کہ کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، عیسائی یا یہودی نہ بن جائے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گھر سے فرار ہوا، پہلے عیسائیت پر ایمان لایا، جو آخری راہب جس سے وہ جدا ہونے لگا تو پوچھتا ہے کہ اب تو مر رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ جواب میں وہ راہب کہتا ہے، میرے علم کے مطابق اس سرزمین پر اب کوئی بھی انجیل پر عمل کرنے والا نہ رہا، تو مختلف راہبوں کو ملتا رہا، اب میرے خیال کے مطابق جو لوگ بچے ہیں بنی اسرائیل کے علماء وہ پکے عیسائی نہیں، مال و زر کے شیدائی ہیں۔ کہا اب مجھ کو بتلائیے کہ میں کہاں جاؤں؟ کہا ایک سرزمین ہے، کھجوروں کے باغات ہیں اس سرزمین پر، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور اس کی سرزمین وہ کھجوروں والی سرزمین ہوگی۔ جس کے ہاں یہ غلام تھا اس کا ایک رشتہ دار اس کو مدینے لے آیا اپنی نوکری کروانے کے لیے، اور اس کی دل کی چاہت پوری ہوئی کہ راہب کے کہنے کے مطابق وہ سرزمین جو کھجوروں کے باغات پر مشتمل ہے، جو اس کی منزل ہے، وہ وہاں پہنچا۔ اب انتظار کرتا ہے کہ کب وہ نبی آئے گا۔ سن لیا تھا مکے میں موجود ہے، لیکن راہب نے نشاندہی کی تھی کہ مدینے میں آئے گا، کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا۔ اس کا انتظار کرتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے تشریف لے آئے ہیں مدینے میں۔ جو شرائط اس نے سن رکھی تھیں کہ صدقہ نہیں کھاتا، چیک کرنے کے لیے کھجوریں ہاتھ میں لیں، کپڑے میں باندھی، اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچا۔ کہنے لگا یہ کھجوریں ہدیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا لینے کے لیے، جب کہا کہ یہ ہدیہ ہیں، یہ صدقہ ہیں، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا اپنے صحابہ کو
کہ اس سے لے لو اور کھا لو۔ اس صحابی کی پہلی نشانی پوری ہوئی کہ یہ صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر کھجوریں لے گیا اور جا کر کہنے لگا اللہ کے نبی یہ ہدیہ ہیں، آپ نے خود بھی کھائیں، اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ تیسری نشانی یہ تھی کہ اس کو بتلایا گیا تھا کہ آپ کے کندھے کے درمیان نبوت کی مہر ہے، فاختہ کے انڈے کی طرح ابھری ہوئی ایک جگہ ہے۔ اب اس کو تلاش کر رہا ہے۔ آپ کے آگے پیچھے چکر لگا رہا ہے کہ آپ کا کپڑا نیچے ہو تو میں وہ نشانی بھی دیکھوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھ لگ گئی کہ یہ وہ نشانی دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے چکر لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ کپڑا نیچے کیا اور اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو منزل مل گئی، اس کی نشانیاں پوری ہو گئیں۔ ہوئی بن اخطب بھی گیا، بھائی ملا، پوچھا دیکھ آئے ہو؟ کہا ہاں دیکھ آیا۔ کہا وہی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں موجود ہے؟ کہنے لگا ہاں وہی ہے۔ پوچھنے لگا اچھی طرح دیکھا بھی ہے، تسلی کی ہے؟ کہا تسلی کر کے آیا۔ کہا پھر پروگرام کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ زبان سے نکلتا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، کہنے لگا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جب تک زندہ رہوں گا اس نبی کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ ہم ان لوگوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، ان کی محبت اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں، ان کے مذہب کو آسمانی مذہب سمجھ کر تحریف شدہ دین کو وہی مقام دے رہے ہیں جو اسلام کا مقام ہے، اتحاد بین المذاہب کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ ہمارے قرآن جلا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان بدبختوں کا اس طریقے سے ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، دوست بنانا ہے تو مسلمانوں کو بناؤ، ابو بکر اور عمر کو بناؤ، عثمان و علی کو بناؤ، طلحہ و زبیر کو بناؤ، سعید اور سعد کو بناؤ، انصار و مہاجرین کو بناؤ۔ ان بدبختوں کو دوست نہ بنانا جو تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے ان کو وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، مسلمانوں سے ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، ان کی زبان پر آ چکی ہے۔ مکے کے مشرکوں کو جا کر کہتے ہیں، جب انہوں نے پوچھا تم بھی آسمانی دین پر ایمان لاتے ہو، تمہارا بھی ایک نبی ہے، اس پر اتری ہوئی کتاب تورات ہے،
ہمیں یہ بتلاؤ ہم زیادہ حق کے قریب ہیں یا محمد اور اس کے ساتھی؟ وہ یہودی جو اللہ کو مانتے تھے، انبیاء کے سلسلے کو مانتے تھے، اتری ہوئی کتابوں پر ایمان تھا ان کا، فرشتوں کو مانتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتے تھے، قبر کے عذاب کو مانتے تھے، میدان محشر کو مانتے تھے، قیامت کو مانتے تھے، جنت اور دوزخ کو مانتے تھے، ان مکے کے مشرکوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے نزدیک زیادہ ہدایت والے ہو محمد اور ان کے ساتھیوں کی نسبت۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہ سے، زبان سے ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور اے مسلمانوں، جو ان اہل کتاب کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، اکبر وہ اس سے بھی بڑا ہے جو ان کی زبان سے ظاہر ہوا ہے۔ ہمارے حکمران، ہمارے مولوی، اتحاد بین المذاہب، ہم آہنگی بین المذاہب منانے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ یہودی خاص کر اور عیسائی عام طور پر مسلمانوں کے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، اور اس کی دلیل افغانستان کی تباہی، عراق کی تباہی، شام کی تباہی، فلسطین کی تباہی۔ ابھی بھی ان کو امن کا ایوارڈ دینا چاہیے، تف ہے ان حکمرانوں پر جو ان کو اپنے ممالک میں بلاتے ہیں اور امن کا ایوارڈ دیتے ہیں۔ کس بات پر؟ کس بات کا ایوارڈ ہے؟ انہوں نے ہمارے مسلمان بچوں کو یتیم کر دیا۔ انہوں نے ایوارڈ اس نام پر ہم دے رہے ہیں کہ انہوں نے عورتوں سے ان کے شوہر چھین لیے، ماں باپ سے ان کے نوجوان سہارے چھین لیے۔ امن کا ایوارڈ اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک میں آ کر اتنا بارود برسایا ہے کہ ہماری معیشت تباہ، مکان جل گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، ساری زمین بارود سے بھر دی۔ امن کا ایوارڈ اس لیے ہم دے رہے ہیں۔ انہوں نے صدام کو تختہ دار پر لٹکایا، اس لیے ایوارڈ ہم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں ہے وہ بغض اس سے بڑا ہے جو تم نے ان کی زبانوں سے سن لیا۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو یہ آیتیں تمہیں کھول کھول کر بتلا دی، تم میں عقل نہیں، اب بھی تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چلتے ہو، ان کی تہذیب کو اپناتے ہو، ان سے بھیک مانگتے ہو، ان کو اپنا آقا گردانتے ہو۔ ہم نے تو یہ احکامات کھول کھول کر بتلا دیے، کوئی ڈھکی چھپی نہ رکھی۔ ہا انتم اولئے تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ ہا انتم، تم وہ لوگ ہو، تحبونہم، جو ان سے دلی پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، ان کو سر کہتے ہو، ان کو مسٹر پریزیڈنٹ کہتے ہو۔ ولا یحبونکم،
وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنا کام نکال کر، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے کوئی اور وزیر ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اپنا کام نکال کر اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکوا دیتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تمہارا تو قرآن پر، مکمل قرآن پر ایمان ہے، اور تمہارا تو تورات پر ایمان ہے کہ یہ اللہ نے موسیٰ پر اتاری علیہ السلام، تمہارا ایمان ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، تمہارا ایمان ہے داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری گئی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم پورے قرآن کو مانتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور یہ بدبخت ایسے ہیں جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی آسمانی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم بھی ایماندار ہیں، آسمانی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا بھی نبی ہے، ہم پر بھی کتاب اتری ہے، ہمارے نبی پر کتاب اتری ہے۔ اور جب وَإِذَا خَلَوْا، جب علیحدہ ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کا بس نہیں چلتا، پیس کر رکھ دیں، کوئی ایک مسلمان بھی زندہ نہ بچے۔ ان کی حکمت عملی ہے کہ مسلمان جہاں بھی نظر آئے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، مر جاؤ اپنے غصے سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ قرآن جلانے کا واقعہ کوئی آج کا نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ نے قرآن نور کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں اتارا، فرمایا یہ چاہتے ہیں اللہ کے قرآن کو پھونکیں مار مار کر اس نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے اس نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر اس چیز کو ناپسند بھی کریں۔ کتنے لوگ ہیں جب تم نے قرآن کی پہلے حرمتی کی، ڈینک مارک میں جب بے حرمتی کی گئی، کتنے لوگ تھے جو دائرہ اسلام میں آ گئے صرف یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ قرآن کی، نبی کی کارٹون بنا کر کیوں بے عزتی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ذرا دیکھے تو صحیح اسلام کہتا کیا ہے۔ وہاں کے بک سیلرز کا یہ بیان موجود ہے کہ اسلام کے بارے میں کتابیں ہماری مارکیٹ سے ختم ہو گئی، قرآن کے ٹرانسلیشن ختم ہو گئے مارکیٹ میں، اتنی کثرت سے ان لوگوں نے قرآن کو خریدا اور پڑھا اور مسلمان بنے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر اگرچہ اس چیز کو ناپسند کریں تب بھی اللہ تعالیٰ اس نور کو پورا کرنے والا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ ہر گھر میں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ اگر اسلام کو قبول کریں گے عزت کے ساتھ عزت ملے گی، اگر مقابلہ کریں گے قتل کر دیے جائیں گے، غلام بنا لیے جائیں گے۔ اللہ کا یہ فرمانا واللہ متم نورہ،
اللہ اپنے اس نور کو پورا کرنے والا ہے قیامت کے قریب۔ تین مذاہب بچیں گے، اسلام، یہودیت، عیسائیت۔ جب عیسیٰ علیہ السلام شام کی مسجد کے مینارے پر اتریں گے اس وقت عیسائیت بھی موجود ہوگی، یہودیت بھی موجود ہوگی اور مسلمان بھی۔ فرمایا اللہ تعالی نے کوئی عیسائی نہ رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی عیسائی نہ رہے گا، محمدی بن جائے گا، عیسائیت کو چھوڑ دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، جس صلیب کو انہوں نے اپنی عبادت گاہوں پر لگا رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا کا معنی جو لوگ یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں منع کر دیا جائے گا، جزیہ ختم ہو جائے گا، سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ دوسرا مذہب یہودیوں کا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال سے لڑائی کرنے کے لیے نکلیں گے، 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ مسلمان لد کے مقام پر جو آج بھی اسرائیل میں موجود ہے، وہاں ان کا ایئرپورٹ ہے، لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت کہ زمین کو کہنے والا انگوری اگا، زمین اگائے گی، پھل نکال، اناج نکال، زمین مانے گی، آسمان کو کہے گا بارش برسا، آسمان بارش برسائے گا، انہونیاں کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہودی بھاگیں گے، پناہ لیں گے، جس چیز کی یہ پناہ لیں گے، یہ یہودی جس چیز کی اوٹ میں آئیں گے، اگر پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر مسلمان کو پکار کر کہے گا اے اللہ کے بندے آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر ڈال۔ اگر درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت پکار کر کہے گا اے اللہ کے بندے آ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر دے، مسلمان جا کر اس کو قتل کر ڈالے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے درخت اس یہودی کے خلاف آواز دے کر مسلمانوں کو بلائیں گے تاکہ وہ ان کو قتل کرے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ یہ یہودیوں کا ایک درخت ہے، اور اسرائیل میں کثرت کے ساتھ آج کل یہ درخت لگایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سارے یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ کی یہ بات پوری ہوگی واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کا یہ نور
یہ اسلام، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہو کر رہے گا، یہ نور پورا ہو کر رہے گا، کافر چاہے اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ اس دھرتی پر صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے، اور اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، سارے شرک میں مبتلا ہو جائے، اللہ اس کائنات کو لپیٹ دے گا اور قیامت برپا کر دی جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، دنیا لپیٹ دی جائے گی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ کردار ہے، یہ تاریخ ہے ان لوگوں کی جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کو جلاتے ہیں، گندگی کے ڈھیر پر ڈالتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ وہ لوگ تو قرآن کو گندگی کے ڈھیر پر ڈالتے ہیں، ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ سب لگاتے ہیں نا سینے سے۔ کیسے لگاتے ہیں؟ بہترین قسم کے غلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن تو مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے نا، کہ جب کوئی مرے گا نیچے اتاریں گے، ختم درود پڑھیں گے، قرآن ختم کر کے مردے کو بخشوائیں گے، پھر اوپر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ شکایت کریں گے اپنے اللہ سے، یا اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکایت کس کی ہوگی؟ ہماری۔ انہوں نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی اور تو نے اٹھا کر غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا۔ نہ انہوں نے پڑھا نہ تو نے پڑھا۔ تیرے لیے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ، انگلش، اس کے ٹیوٹر، اس کا انتظام گھر پر۔ اور اگر کوئی کہے کہ قرآن کو بھی پڑھ لو، یہ بھی اللہ نے ایک خط بھیجا ہے، کتاب بھیجی ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا۔ ایک طرف توہین وہ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف توہین ہم بھی کرتے ہیں۔ بغیر پیسے کے تم ٹیوٹر کو ہزاروں روپے دیتے ہو نا، یہاں بغیر پیسے کے انتظام کیا گیا کہ آؤ قرآن کو آسان طریقے سے سمجھو، کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں، 17 علوم پڑھنے کی ضرورت نہیں، سادے انداز میں ایک شخص نے اس کتاب کو مرتب کیا، ہم نے اعلان کیا، 50 آدمی پہلے جمعے اور اگلے جمعے 8 رہ گئے۔ کیا رسول کی یہ شکایت کہ اس قوم نے، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کیا یہ درست نہیں لگ رہی؟ اور ٹائم کتنا؟ فزکس، کیمسٹری پڑھنے کے لیے کئی گھنٹے، اور رب کا قرآن پڑھنے کے لیے صرف ہفتے میں 15 منٹ، اور میں وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب مجرم تو ہے یا ناروے کے لوگ ہیں؟ سوچ۔
تیرا دل گواہی دے گا کہ ایک جرم وہ کر رہے ہیں، دوسرا جرم میں کر رہا ہوں، وہ بھی قرآن کی توہین کرتے ہیں، میں بھی قرآن کی توہین کرتا ہوں۔ کبھی تیرے بیٹے کا خط باہر سے آئے اور تو وہ زبان نہ جانتا ہو، جب تک پڑھوا کر سن نہیں لیتا، اس کا ترجمہ جان نہیں لیتا، تجھے نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، آرام اچھا نہیں لگتا، بے چین رہتا ہے۔ کس کا خط ہے؟ بیٹے کا۔ اور یہ کس کا خط ہے؟ وہ جس نے تجھ کو ہوا دی، وہ جس نے تجھ کو پانی دیا، تیرے لیے زمین بچھائی، زمین میں تیرے لیے اناج پیدا کیا، تیرے لیے پھل اگائے، سردی اور گرمی کا موسم رکھا، بارشیں برسائی، مردہ زمین کو زندہ کیا۔ وہ خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، تو نے اس کے خط کی اتنی بے حرمتی کی کہ تجھے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ افسوس مسلمان تجھ پر، تیرے اس رویے پر۔ کیا جواب دے گا کل کو جب رسول تیرے خلاف شکایت کرے؟ اپنے اس طریقے کو دیکھ اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کر، کیا میں نے بھی اللہ کا خط پڑھنا ہے؟ اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے تیاری کر۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔